السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ ٹرانسلیشن کا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو صبح کی ہم نے 13 آیت مکمل کر لی تھی، اب ہم 14 آیت مکمل کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلما، پھر جب ہم نے قضینا حکم جاری کر دیا علیہ اس پر الموت موت، ما دلہم انہیں پتہ نہ چلا علی موت ہی اس کی موت کا، الا مگر دابۃ الارض گھن کا کیڑا، تاکلو وہ کھاتا تھا من ساءتہ اس کا عصا، فلما پھر جب خرّ وہ گر پڑا، تبینت حقیقت کھلی، الجن جن ان اگر لو کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے، الغیب غیب، ما لبثوا وہ نہ رہتے، فی میں عذاب المہین ذلت والے عذاب میں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ یعنی کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس وقت تعمیر کا بھی اچھا خاصا کام باقی تھا۔ آپ نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور پوری طرح مکمل کام سمجھا دیا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ آپ کا عبادت خانہ ایسے تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں اور باہر سے دیکھنے والا حضرت سلیمان کو عبادت میں مصروف دیکھ سکتا تھا۔ آپ عبادت میں کھڑے ہوئے تو اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہی رہ گئے، اور جن اور بعض دوسرے لوگ آپ کو کبھی کبھار عبادت میں مصروف دیکھ جاتے تھے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ 4 ماہ بعد ادھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اور ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی جس کے سہارے آپ کی میت کھڑی تھی۔ لاٹھی کو اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا تھا۔ لاٹھی ٹوٹی تو آپ کی میت گر پڑی۔ تب لوگوں کو اور تعمیر پر متعین جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان تو بہت عرصہ پہلے کے فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا کہ وہ اتنا عرصہ مفت میں محنت مشقت جھیلتے رہے۔ اس وقت جنوں کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ جن غیب جانتے ہیں، اور اپنے اسی اعتقاد کی بنا پر جنوں کو تسخیر کرنے کے لیے طرح طرح کے چلے کاٹتے اور پاپڑ بیلتے تھے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 15، لقد کان البتہ تھی لسابئین قوم سبا کے لیے، فی میں مسکانہم ان کی آبادی، آیاتن ایک نشانی، جنتانی 2 باغ، ان یمین دائیں سے، و شمال اور بائیں سے، کولو تم کھاؤ، من سے رزقی ربکم اپنے رب کے رزق، وشکرو اور شکر ادا کرو، لہو اس کا، بلدتن شہر، طیباتن پاکیزہ، و رب اور پروردگار غفور بخشنے والا۔ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی۔ اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا پروردگار ہے۔ یہاں نشانی سے مراد تاریخی شہادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار اور شکر گزار بن کے رہتی ہے، وہ پھلتی پھولتی ہے اور ترقی کی منازل طے کرتی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے لگتی ہے تو بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنا رویہ نہ بدلے تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہی حال قوم سبا کا ہوا۔ قوم سبا کی علاقہ عرب کا جنوب مغربی حصہ تھا۔ قوم سبا کے علاقہ عرب کا جنوبی مغربی حصہ تھا، اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل سبا ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام منتقل ہو گئے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ 13 صدیوں پر محیط ہے، یعنی کہ 700 سے 450۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس قوم کا طوطا بولتا تھا، اور وہ روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیچ تھیں۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں سے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے، اور ان کا دارالخلافہ مارب تھا، اور سب سے اعلیٰ اور بڑا عظیم الشان بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا جو صد بارب کے نام سے معروف تھا۔ اس کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا۔
اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہ تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے، جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات، دارچینی اور کھجور کے نہایت بلند و بان درختوں کے جنگل تھے۔ ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدات طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی سرسبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات میں یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھیں۔ معرب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ فَأَرُوزُوا پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا علیہم اس پر سیل العرم سیلاب بند سے رکا ہوا، وَبَدَّلْنَاهُمْ اور ہم نے بدل دیے، بِجَنَّاتَیْہِمْ ان کے دو باغوں کے بدلے، جنتین دو باغ، ذواتئی والے اکولن میوہ، خامتن بد مزہ، وَأَصْلٍ اور جھاڑ، وَشَیْءٍ اور کچھ، من صدرٍ بیریاں، قلیلٍ تھوڑی سی۔ مگر ان لوگوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، ان میں کچھ پیلوں کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ پھر جب یہ لوگ اپنی خوشحالی میں مست ہو کر رہ گئی اور دنیا کے مال و دولت اور اس کی دل فریبیوں میں مستغرق ہو کر اپنے منعم حقیقی کو یکسر بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن ہر بدمست قوم کی طرف سے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کی اس معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ہمارا اپنا نظام آبپاشی یا ہماری اپنی ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نامات کا کیا دخل ہے۔ انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ ان کا سب سے بڑا اور عالیشان بن ڈیب معرب میں تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے جنہیں وقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا۔ ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ جس طرح چاہتے پانی کا مکھ موڑ دیتے، نہروں کے ذریعے قابل کاج زمین کو سیراب کر لیتے۔ اسی بند میں نیچے رکھنے پڑنے شروع ہو گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی اور پانی اس قدر وافر مقدار میں جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے پانی میں اتنی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی جس سے باقی بند بھی از خود ٹوٹتے چلے گئے اور یہ سارا قابل کاش علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گئی۔ جب کچھ مدت میں زمین خشک ہوئی تو پورے آب پاشی کے نظام کے تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی برابر نہ ہو سکتی تھی۔ اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اس سرزمین پر جھاڑ جنگار، خاردار پودے، توہر کے درخت اور اسی قبیل کی دوسری چیزیں خود پیدا ہو گئی جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ خاصا محنت طلب کام تھا۔ آج آ کے اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو وہ چند بیریوں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے، اور یہ تھا ان کی زرعی ترقی کا حشر جس پہ وہ اس قدر پھولے ہوئے تھے۔ ذالک جزیناہم ہم نے ان کو سزا دی، بما اس کے سبب کافروا انہوں نے ناشکری کی، وحل اور نہیں نجزی ہم سزا دیتے الا مگر الکفور ناشکرا، ہم نے انہیں یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ سزا کچھ قوم سبا سے ہی مختص نہ تھی، بلکہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہی ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دو چار کر دیتا ہے۔ وجعلنا اور ہم نے آباد کر دیے بینہم ان کے درمیان، وبین اور درمیان القریٰ بستیاں، اللاتی اور جنہیں بارکنا ہم نے برکت دی، فیہا اس میں، قرن بستیاں، ظاہراتن ایک دوسرے سے متصل، وقدرنا اور ہم نے منفرد کر دیا، فیہا السیرا ان میں آمد و رفت، سیرو تم چلو پھرو، فیہا ان میں، لیلاتی راتوں میں، و ایامن اور دنوں میں، آمنین امن سے، بے خوف و خطر۔
ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت کر رکھی تھی کھلے راستے پر کئی آبادیاں آباد کر دی تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی کہ ان میں دن و رات بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی تھی کہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ان دنوں یہ 4 ماہ سفر تھا اور ان تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے نام الفاظ سے تعبیر دیا ہے، یعنی اس تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلب سڑک اور نزدیک آبادیاں موجود تھیں، یہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ یہ قرن ظاہرہ کا مطلب ہے۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت ہوتی تھی اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر خطرہ نہیں تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا۔ اس لحاظ سے بھی ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان اور بہت پرامن تھا۔ فقالوا ربنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، باعدی دوری پیدا کر بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا انفسہم، اپنی جانوں پر، فجعلناہم، تو ہم نے بنا دیا انہیں احادیث افسانے، ومزقناہم، اور ہم نے انہیں پراگندہ کیا، کل ممزق، پوری طرح پراگندہ، ان بے شک فی ذالک، اس میں بھی لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار، بڑے صبر والے، شکر گزار۔ مگر وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں دور دور کر دے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور تتر بتر کر ڈالا، اور اس میں یقیناً ہر صابر و شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ جب انسان مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتا ہے اور اسے ہر طرف سے فرسودگی اور ثانیہ ہی میسر ہونے لگتی ہیں تو بعض دفعہ وہ اسی مستی میں بعض انہونی باتیں بھی بکنے لگتا ہے کہ لوگ جو سفر سے متعلق ایسی مشکلات بیان کرتے ہیں کہ اتنے دن کچھ کھانے کو نہ ملا، پینے کو نہ ملا، یہاں فلاں مقام پر جا کر راستہ بھول گئے تو ہمیں کوئی آدمزاد نظر نہ آتا تھا جس سے راستے ہی پوچھ سکیں وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ وہ آرزو کرنے لگے کہ ہمارا بھی کوئی سفر تو ایسا بھی ہونا چاہیے، ممکن ہے ان لوگوں نے یہ بات زبان قال سے نہ کی ہو، زبان حال سے کی ہو، یعنی دل میں ایسے خیالات آنے لگے ہوں۔ جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کا تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو اس سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس شاہراہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی شائع خوردنی کی خرید و فروخت پر تھا۔ اس طرح سبا کی تمام 9 آبادیاں تباہ و برباد ہو کے رہ گئیں۔ صبار اور شکور دونوں مبالغے کے سیکھے ہیں اور یہ ایک مومن کی پوری طرز زندگی پر محیط ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ یعنی مومن کی شامل یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوں تو وہ شکر بجا لاتا ہے اور زندگی بھر اس کا یہی معمول ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اسے صبر و استقامت سے برداشت کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ ہر مومن خوب سمجھ سکتا ہے کہ قوم سبا کے عروج کے اصل اسباب کیا تھے اور ان کی بربادی اور ہلاکت کے اصل سبب کیا چیز تھی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ صدق سچ کر دکھایا علیہم ان پر ابلیس ظنہ اپنا گمان، فاتبعوہ پس انہوں نے اس کی پیروی کی، الا سوائے فریقاً ایک گروہ، من سے المؤمنون مومن۔ ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور جب آدم اور ابلیس کی آپس میں ٹھن گئی تو ابلیس آدم کو چکمہ دینے پر اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تو اس وقت اس نے یہ خیال ظاہر کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو برملا کہہ دیا تھا کہ میں اولاد آدم کے اکثر حصے کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تھوڑے ہی تیرے ایسے بندے ہوں گے جو تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ قوم سبا کے لحاظ سے بھی یہی نتیجہ سامنے آتا ہے اور دوسرا اقوام کے حالات سے بھی ابلیس فی الواقع ایسا گمان کرنے میں سچا تھا۔ وما کان، اور نہ تھا لہو اسے ابلیس کو، علیہم ان پر، من سلطان کوئی غلبہ، الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں، من یؤمن جو ایمان رکھتا ہے، بالآخرہ آخرت میں، ممن اس سے جو ہوا وہ، منہا اس سے، فی شک شک میں، وربک اور تیرا رب، علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا، وہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے، کون اس ایمان میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ ابلیس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو اللہ کی راہ سے اپنی راہ پر ڈال دے، وہ صرف یہی اختیار رکھتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
اور شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے سب سے زیادہ مؤثر 3 طریقے ہیں. ایک یہ وہ انسان کو شرک کی نئی سے نئی راہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، اور دوسرا اسے عقیدہ آخرت کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، یا عقیدہ آخرت میں ایسے جزوی عقائد شامل کر دیتا ہے کہ عقیدہ آخرت کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اور عقیدہ آخرت کا صحیح مفہوم ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جو انسان کو اللہ کی سیدھی راہ پر قائم رکھ سکتا ہے، اور اس کا تیسرا وار اس کے لباس پر ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو ریانی، بے حیائی اور فحاشی کی راہیں خوبصورت انداز میں سجھاتا ہے. یعنی اللہ یہ بات بھی خوب جانتا ہے کہ اس نے ابلیس کو کس حد تک لوگوں کو گمراہ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور یہ بھی خوب جانتا ہے کہ ابلیس صرف ان لوگوں کو ہی گمراہ کر سکتا ہے جو پہلے سے شیطان کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کے چکمے میں بالکل نہیں آتے، اور کبھی آ بھی جائیں تو انہیں جلدی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ فوراً پھر اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. شیطان کے 3 حربے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا کیا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں انسان کو پہلا شرک کی نئی نئی رائے دکھاتا ہے انسان کو، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے، یہ نظام کوئی اور چلا سکتا ہے. کوئی بھی نہیں چلا سکتا، کوئی بھی بندہ انسان اللہ کا بندہ نظام نہیں چلا، اللہ کی ذات نظام چلا رہی ہے. وہ شرک کی نئی نئی راہیں نا بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے انسان کو. یہ اس کا پہلا حربہ ہوتا ہے. دوسرا حربہ اسے عقیدہ آخرت کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے پتہ نہیں عقیدہ آخرت ہونی ہے، پتہ نہیں ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے شک و شبہات ڈال دیتا ہے. وہ صرف شک و شبہات ڈالتا ہے، امپلیمنٹ نہیں کرتا. امپلیمنٹ انسان کو اللہ نے ڈیسیژن میکنگ پاور دی ہوئی ہے. اور آخری جو اس کا حربہ وہی ہے جو آج کل بہت زیادہ ریانی، بے حیائی اور فحاشی کی رائے خوبصورت انداز میں دکھاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے تھرو شیطان جو ہے نا ابلیس انسان کو بے راہ رو کرتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار دیا ہوا، اس سے وسوسہ ڈالنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ابلیس. ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 21 ہم نے مکمل کر لیا، دوسرا کو ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.